بغداد کے میدان میں آج لوگوں کی بھیڑ اکٹھی تھی۔ شہر کا سب سے طاقتور پہلوان جنید بغدادی اپنی شاندار کامیابیوں کے بعد ایک اور چیلنج کا انتظار کر رہا تھا۔ ان کا قد دراز، جسم پتھر کی طرح سخت اور آنکھوں میں جلال تھا۔ شاہی دربار کے امراء، سپاہی اور عام لوگ سب ان کی طاقت کے قائل تھے۔ اتنے میں مجمع کے پیچھے سے ایک آواز گونجی، میں آپ سے کشتی لڑنا چاہتا ہوں۔ یہ آواز تھی ایک دبلے پتلے کمزور بوڑھے کی، جس کے چہرے پر غربت کے نشان صاف نظر آ رہے تھے۔ اس کے کپڑے پرانے، جسم ناتواں، لیکن آنکھوں میں ایک عجیب روشنی تھی۔ ہجوم نے اس کی ہنسی اڑائی، یہ کمزور سا بوڑھا جنید جیسے پہلوان سے کشتی لڑے گا؟ یہ تو پہلے داؤ میں ہی زمین پر گر جائے گا۔ لیکن بوڑھے نے اپنی بات دہرائی، میں کشتی لڑنا چاہتا ہوں، میری بے عزتی نہ کی جائے۔ سب لوگوں کی آنکھیں پھٹی ہوئی تھیں۔ اتنے میں کشتی شروع ہوئی۔ جنید نے ایک نظر نوجوان کی طرف دیکھا، اس کی آنکھوں میں درد تھا۔ اچانک نوجوان نے جنید کے کان میں کچھ سرگوشی کی۔ جنید، میری بات غور سے سنو، میں ایک سید زادہ ہوں، میرے پاس کچھ نہیں ہے، میری بیٹیاں 3 دن سے بھوکھی ہیں، اگر آپ ہار جائیں تو مجھے انعام ملے گا، اور اس کے بدلے میں قیامت کے دن اپنے نانا رسول اللہ سے تمہیں عزت لے کر دوں گا۔ جنید کے دل میں ایک طوفان اٹھا۔ وہ جیت سکتے تھے، لیکن کیا یہ جیت ان کے لیے عزت لائے گی؟ ایک پل کو انہوں نے سوچا، پھر وہ ڈھیر ہو گئے۔ جنید نے جان بوجھ کر ہار مان لی اور زمین پر گر گئے۔ ہجوم حیران رہ گیا، یہ کیسے ہوا؟ جنید ہار گئے؟ لوگوں نے اس بوڑھے سید زادے کو کاندھوں پر اٹھا لیا اور انعام و اکرام کی برسات کر دی۔ وہ بوڑھا سید خوشی خوشی اپنے گھر کی جانب روانہ ہوا اور کئی دن سے اپنی بھوکھی بیٹیوں کو پیٹ بھر کر کھانا کھلایا۔ اب ان بھوکھی سید زادیوں کے دل سے جو دعا نکلی وہ عجب رنگ لائی۔ رات کو جنید اکیلے اپنے کمرے میں تھے، ان کے دل میں ایک عجیب سکون تھا۔ اچانک ایک نورانی جلوہ ظاہر ہوا، اے جنید، یار تو نے میرے بیٹے کی عزت بچائی، تیری وجہ سے آج میری آل کی بیٹیوں نے پیٹ بھر کر کھانا کھایا، تو نے آج اپنی ساری عزتیں مجھ محمد کی وجہ سے قربان کر دیں۔ جاؤ پھر، آج سے ہم نے تم کو ولیوں کی سرداری عطا کی۔ یہ رسول اللہ کا پیغام تھا۔ جنید کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ کہا، یا رسول اللہ، آپ کے قدموں پر میری جان بھی قربان۔ پھر حضرت جنید نے دنیاوی پہلوانی کو خیر آباد کہہ کر حقیقت کے راستے کی تلاش شروع کر دی۔ اس رات کے بعد جنید بغدادی نے شاہی دربار چھوڑ دیا۔ وہ اللہ کے ایک بڑے ولی بن گئے تھے۔ ایک سید زادے کی عزت کی وجہ سے اب قیامت تک جنید بغدادی کا نام منبر و محراب پر گونجتا رہے گا۔ سامعین کرام، حضرت جنید بغدادی کی کہانی آج بھی ان کی ساری خدمت خلق، سچی محبت اور سیدوں کے ادب کی سبق آموز داستان ہے۔ کسی نے کہا تھا، مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہے، کہ دانہ خاک میں مل کر گل و گلزار ہوتا ہے۔ سامعین کرام، جڑے رہیے ہمارے چینل سچی اسلامی کہانیوں کے ساتھ۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔